والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں نچھاور کر رہا ہے۔ ساری کائنات حضور سید عالم علیہ السلام کی آمد کی خوشیوں میں محو ہے۔ بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، گلی کوچوں کو سجایا جا رہا ہے، مساجد کو سجایا جا رہا ہے، چراغاں کیا جا رہا ہے۔ گھروں میں کریم آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں بھرپور طریقے سے اپنی رحمت نچھاور کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب ہماری طرف سے تمہیں کوئی نعمت آئے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ صدیاں بیت گئی ہیں، ہر لمحہ، ہر سال، ہر ربیع الاول حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بڑھتا ہے اور ذکر کرنے والے بھی بڑھتے ہیں۔ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے آمد پاک کی خوشیاں رب کائنات نے لکھی ہیں، وہ بڑے عاشقانہ انداز کے ساتھ اپنے بھرپور قلبی تعلق کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کا جشن ولادت مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے تو وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسراء کے دلہا، تاجدار کائنات، تاجدار مدینہ، تاجدار کائنات، معلم انسانیت، نبی غیب داں، مخبر صادق سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ نے نہیں دی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب ہماری طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اور اس چرچے کا طریقہ کیا ہے؟ خرافات سے ہٹ کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھے، اس خوشی کو اس طرح منائے کہ غرباء اور مساکین کو نبی پاک علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی میں کھانا کھلائے، ان کو پانی پلائے، اور اگر کوئی پوچھے تم یہ عمل کس طرح کر رہے ہو، تم یہ عمل نیکی سمجھ کر کر رہے ہو، تو اسے ایک ہی جواب دو، اگر یہ ہستی اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوتی تو رب کائنات ہمیں نیکی کرنے کا شعور بھی عطا نہ کرتا۔ دنیا کی تمام نیکیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، دنیا کی تمام نعمتوں کو اکٹھا کر دیا جائے، دنیا کی تمام زندگیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد پاک کی نعمت کا اگر ساری دنیا بھی شکر ادا کرتی رہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی،
زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دنیا کی دریا اور سمندر سیاہی بن جائے اور درختوں کے پتے کاغذ میں تبدیل ہو جائیں اور درختوں کی شاخیں کلمے بن جائیں، کائنات کی ساری مخلوق بیٹھ جائے، کلمے ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی رحمت کی شان ختم نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی وہ شان ہے جس شان کو بلند کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اس شان کو بلند کرنے والا وہ بے مثل اور بے مثال ذات، وہ انتہا سے ابد تک رہنے والی ذات خدائے وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا اور کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کسی کو اللہ نے اپنی نعمت نہیں کہا۔ نعمت ضرور ہیں، انبیاء نعمت ہیں، لیکن جس طرح رب کائنات نے قرآن مجید میں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ کسی نبی کو نہیں کہا، آپ نے اللہ نے کسی نبی کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ نبی آخر الزمان کے لیے اللہ پاک نے کیسا پیارا جملہ استعمال کیا، فرمایا میرا محبوب سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا کی تمام نعمتیں اگر کسی کو عطا ہوئی ہیں، یہ صدقہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، شب اسراء کے دلہا، کائنات کے والی اور وارث، مالک و مختار، شفیع معاشر، امت کے غم میں رونے والے آقا، امت کے درد میں رونے والے آقا، جن کی زندگی کا ہر سانس رب حبلی امتی کی صداؤں میں گزرا، اس نبی کو اللہ رب العزت نے نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے فتووں سے بالا تر ہو جائیں، کوئی آپ کو بدعتی کہے کہتا رہے، کوئی آپ کو مشرک کہے کہتا رہے، اور یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی نہ مشرک ہے نہ بدعتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی بھی امتی نہ بدعتی ہے نہ مشرکی ہے۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام کی امت کو مشرک کہنے والے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بدعتی کہنے والے اپنے ایمان کی فکر کریں کہ جب قیامت کے دن خالق کائنات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہاں کیا جواب دو گے؟ جب رب کائنات احکم الحاکمین کی عدالت میں پیش ہوگے، جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا سامنا ہوگا، اس وقت مالک کائنات پوچھے گا میں نے دنیا میں جو زندگی دی تھی، جو زندگی کی نعمت دی تھی، یہ اپنے محبوب کے صدقے عطا کی تھی، تم نے اس زندگی کی نعمت کو کیسے ضائع کیا؟ میرے نبی کے غلاموں کو بدعتی کہنے میں، میرے نبی کے غلاموں کو مشرک کہنے میں۔ کاش تو اپنی اس زندگی جو دنیا میں تمہیں عطا کی تھی وہ میرے محبوب کی غلامی میں گزارتا، آج تمہیں دنیا اس آخرت میں یہ صلہ ملتا کہ تجھے میرے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوتی، تجھے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے آب کوثر کے پیالے نصیب ہوتے، تمہیں میرے مصطفیٰ کے سہارے سے پل صراط سے گزارا جاتا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم اہل سنت، ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ ایمان ہے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم انہی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، انہی کے سب ہم گیت گا رہے ہیں، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔
یہ سب تمہارا کرم ہے یا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفات یا رسول اللہ، خراب و خستہ و حالم شفات یا رسول اللہ۔ ہم اس نبی رحمت اور نبی نعمت کا جشن میلاد کیوں نہ منائیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا، بروز محشر زمین تانبے کی طرح ہوگی، زمین تانبے کی طرح ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر طرف افراتفری ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، ہم قیامت کے دن اپنے اپنے گناہوں میں، اپنے اپنے خوف میں، کوئی گھٹنوں پر، کوئی ٹخنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا کا پورا اللہ کے خوف کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کے دن آپ کو کس جگہ تلاش کریں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بروز محشر اگر تم مجھے ملنا چاہو تو 3 ایسے مقام ہوں گے جہاں میں موجود ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ایک مقام ہوگا آب کوثر کا، جہاں میں پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ آب کوثر پر بھی نہیں ہوں گے تو پھر کس جگہ ہوں گے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو میزان پر آ جانا، جہاں نیکیوں کا اور بدیوں کا حساب کیا جا رہا ہوگا۔ میرے جس غلام کے اعمال کم ہوں گے میں ان کے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور شفاعت کروں گا، وہاں میرے گناہگار غلاموں کی شفاعت جو میں ان کے حق میں کروں گا وہ قبول کی جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ آپ کس مقام پر ہوں گے؟ فرمایا تیسرا مقام ہوگا پل صراط، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو جہنم کے اوپر ایک راستہ بنایا گیا ہے، بنایا جہنم کے اوپر گیا ہے لیکن وہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے منکر ہیں وہ جب وہاں سے گزریں گے، جن کو حضور علیہ السلام کی پہچان نہ دنیا میں نصیب ہوئی، نہ قبر میں نصیب ہوگی، نہ آخرت میں نصیب ہوگی، وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ اور جب میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کی باری آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلام جب پل صراط سے گزریں گے، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ معراج کی رات سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہر ایک کو آپ نے عطا کیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تیرے در پر کوئی بھی سوالی آ جائے نا وہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا جبرائیل مانگ، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جبرائیل نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی یا رسول اللہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں کل قیامت کا دن ہو، جب سورج سوا نیزے پہ ہو اور زمین تانبے کی طرح ہو، محشر کا میدان ہو، افراتفری ہو، آپ کے غلام پل صراط سے گزریں، مجھے اجازت فرمائیے گا کہ میں آپ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاؤں گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ اے میرے غلاموں جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پوچھے گا یا رسول اللہ، قیامت کے دن پوچھے گا، میدان معاشر میں پوچھے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امتی پل سراج سے گزر گئے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو کب کے گزر گئے ہیں، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جے نہ کملی والیا نہ آندوں۔ وعلیکم السلام۔ درداں دے مارے کی کر دے، ہتھ رکھدا کون یتیماں تے، مسکین بیچارے کی کر دے، اور جے نہ بندوں ضامن معاشر دا، گناہگار بیچارے کی کر دے۔ جے نہ بندوں ضامن معاشر دا، گناہگار بیچارے کی کر دے، اور جے نہ بندوں ضامن معاشر دا، گناہگار بیچارے کے کر دے، اور جے نہ کملی والیا نہ دوں، درداں دے مارے کی کر دے، جے نہ کملی والیا نہ آندوں، درداں دے مارے کی کر دے، ہاتھ رکھدا کون، ہاتھ رکھدا کون یتیم۔ جی ایک ٹربو کا ریٹ کتنا پاکستان؟ 3.5۔ اتنا مہنگا ہو گیا یہ کیوں؟ گورنمنٹ کی طرف سے کتنا دنوں پہنچ جاتا ہے؟ تقریباً 2 سے 2.5 مہینے۔ 2 سے 2.5 مہینے؟ ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے، اور مسکین وچارے کی کر دے، اور جے نہ بن دو ضامن، اور جے نہ بن دو ضامن، اور جے نہ بن دو ضامن محشری دا، گناہگاری بیچارے کی کر دے، جے نہ بن دو ضامن محشری دا، جے نہ بن دو ضامن محشری دا، گناہگار بیچارے کی کر دے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ پاک نے فرمایا جب ہم تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کریں، نعمتوں کا نزول کریں، تو اس کا چرچا کیا کرو۔ اور اللہ کے قرآن نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اپنی زبان سے کہہ دے، سبحان اللہ، اے محبوب اپنی زبان سے کہہ دے، زبان تیری، زبان تیری، قرآن میرا۔ اور پورا قرآن یاد رکھیے یہ اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور میرے محبوب کی زبان وہ زبان ہے وحی یوحا، وحی یوحا، وحی یوحا۔ فرمایا محبوب آپ خود فرما دیں جب اللہ کا فضل آئے تم پر، جب اللہ کی رحمت آئے تم پر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنی ہے۔ اور خوشی کیسے کرنی ہے؟ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، اور کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ مانگنے کا طریقہ تو آنا چاہیے نا، مانگنے کا۔ ایک صحابی تھی حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانگنے پر بات یاد آ گئی۔ ان کا کام بڑا کیا تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تہجد کی نماز کے وقت وضو کا پانی اور مسواک شریف پیش کیا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی، اور یہ سلسلہ ہر رات کو ہوتا تھا۔ کیا بات ہے صحابہ تیری عظمت پر، وہ کیسا سما ہوگا، ارے وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے مکھڑے پہ پڑی ہوگی۔ ایک رات رحمت کل جوش میں آئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو کچھ بھی مانگتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے ربیہ مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ دنیا کا مورخ حیران ہے، ربیہ اگر عمر خضر طلب کرتا وہ بھی مل جانی تھی، دنیا کی بادشاہی طلب کرتا تو وہ بھی مل جانی تھی۔ اللہ یؤتی وانا قاسم، حضور فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں رب کائنات نے کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی ہیں، مجھے کائنات کا مالک و مختار بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت ربیہ بن کعب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھلا کیا مانگا؟ وعلیکم السلام۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا مانگا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر۔ حضرت ربیہ بن کعب نے حضور سے کیا مانگا، اور حضور نے پوچھا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ کے دیکھ لے۔ تو حضرت ربیہ نے کہا جب دینے والا ہی مل جائے، کہا یا رسول اللہ جس جنتی محل میں آپ کا قیام ہو میں بھی اسی جنتی محل میں آپ کے ساتھ رہوں، جو ڈیوٹی میری دنیا میں لگائی گئی ہے جنت میں بھی میری تمنا اسی کی۔ آپ نے فرمایا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ کے دیکھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی حضرت ربیہ بن کعب نے کہا حضور مجھے اتنا ہی کافی ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، جب دینے والا ہی مل جائے تو پھر دنیا کی کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حضور اللہ کی نعمت ہیں اور چھوٹی سی نعمت نہیں ہے۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کے ان توحید پرست لوگوں کو اللہ کی توحید کی پہچان بھی نصیب نہ ہوتی۔ من رانی فقد را الحق، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس
اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ نہ تو ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پر ثبوت دینے کی ضرورت ہے، نہ معذرت خانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، ہم منائیں گے، گج وج کے منائیں گے، کیونکہ حضور اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری طور پر پردہ فرمانے کا غم کیوں منائیں؟ غم اس کا منایا جاتا ہے جو آئے اور چلا جائے ہمیشہ کے لیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات یہ ہے، اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے اور میرے مصطفیٰ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ جی خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں شرک تو بھی نیڑے ہاں، تو جانا تو بھی ہو نیڑے، جو دل ہے سینیاں اندر ٹھکانے سارے تیرے نے، جو دل ہے سینیاں اندر ٹھکانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو آئے نظر کیا دیکھے، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ارے 11 مہینے عقل سے کام لیتے ہو، جب حضور کی ولادت کا مہینہ آئے اپنی عقلوں کو تو قربان کر دیا کرو۔ پھر عشق ہے عقل والوں کے، عقل والوں کے، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں۔ ارے عشق والے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اور عشق والے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضور کے در پہ آنے والا ابو بکر آتا ہے، صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر آتا ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان آتا ہے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آتا ہے تو شیر خدا بن جاتا ہے۔ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔
11 مہینے تم عقل سے کام لیتے ہو نا، لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے تو پھر عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقلوں کو حضور کی محبت پر قربان کر دیا کرو۔ اور جو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ دیوانے ہیں۔ اللہ حضور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ دیکھنے والے تو دیوانہ مجنوں پاگل کہیں، اور حضور کا جو ذکر ہے وہ خدا کا ذکر ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور جی خدا سے نہیں ملانا چاہیے۔ ہم کون ہیں نبی کو خدا کے ساتھ ملانے والے؟ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اپنے سے جدا کب کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے سے جدا کب کیا ہے؟ یا قرآن مجید میں جہاں بھی دیکھے، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ کوئی تو دنیا میں ایسا جہان تلاش کر کے دکھاؤ نا جہاں میرے خدا کی خدائی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں نبی کو خدا سے ملانے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو جدا اپنے سے کب کیا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا حبیب عطا کیا ہے۔ یار کبھی کوئی حبیب بھی کسی کو دیتا ہے؟ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے ہم گناہ گاروں کو اس امت میں پیدا کیا ہے جو اس کے محبوب و حبیب کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اور زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، نام رہے گا خدا کا یا نام رہے گا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رچ شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم مجرم ہیں آقا ہمیں ساتھ لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین۔